السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، علم کی بنا پر شرف بخشا، اور اس لیے یہ حکم دیا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا، یعنی اطاعت اللہ کی تھی اور اکرام آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی اطاعت کی اور سجدے میں گر گئے، سوائے اس ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو آج ہم پھر کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 34 سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ تھی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو، بلکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسے بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، بلکہ از راہ غرور اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر ابلیس تکبر میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھی کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو، کوئی اس سے بھی آگے ہو، یا یہ کہ وہ کسی کے آگے جھکے۔ لہذا وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور اس چیز کو اس نے اپنے دل میں پہلے سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی، اور تکبر تو اس کے اندر تھا ہی، لیکن آدم سے حسد بھی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی اور فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو وہ ان کے درمیان کھڑا رہا، وہ نہیں جھکا۔ اس نے کہا، سورۃ صاد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہاں پر بیدی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ہم سب کو نہیں۔ بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کر لیا کیونکہ آدم کو ہاتھوں سے بنا، ہمیں بھی ہاتھوں سے نہیں، پھر نسل انسانی کا سلسلہ جس طریقے پہ چلا باقی انسان اس طرح بنے۔ لیکن چونکہ آغاز اس سے ہوا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ شرف تھا، تو اولاد آدم کو بھی اس بنا پر، یعنی باپ کی عزت کی بنا پر ہمیں عزت ملی، کیونکہ باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی تو اونچے لوگوں میں سے؟ جواب دیکھیے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ لہذا اس نے اپنی لاجک پیش کی۔ سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں، فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا، گویا ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آدم جنات سے افضل ہے، کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کانا من الجن، تو آدم اور بنی آدم کی فضیلت جنات سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو سورۃ صاد میں تھا،
قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورۃ الاسراء میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر کے الفاظ کچھ یوں ہیں، قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت اس مٹی کی۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ایک ہے لیکن چاروں جگہ پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، دو جگہ تو ایک جیسے ہیں لیکن دو اور جگہ مختلف ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن وہ الفاظ سابقہ لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے لوگوں کی زبانیں عربی نہیں تھیں، جیسا کہ قرآن میں عربی زبان میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، لہٰذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں جیسے قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم نوح ہے۔ اب قوم نوح کی زبان عربی تو نہیں تھی، کچھ پیغمبروں کی عربی ہو بھی سکتی ہے جو عرب علاقے میں تھے لیکن ان کی عربی نہیں تھی۔ اسی طرح یہاں بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ابلیس کے ساتھ جس زبان میں بات چیت ہو رہی تھی وہ عربی تھی یا نہیں، اور اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الفاظ بالمعنی آئے ہیں، یعنی معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت پر دلیل ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سے کئی فوائد اور معنی بھی حاصل ہوتے ہیں اور گہرا معنی سامنے آتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے مختلف قراءات ہیں، مثلاً فَأَزَلَّهُمَا کی ایک قراءت ہے فَأَزَالَهُمَا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازلہ پڑھا، دوسری دفعہ ازالہ پڑھا، دونوں ہی آپ سے ثابت ہیں، تو اب اس میں کوئی کنٹراڈکشن کی بات نہیں ہے بلکہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بات کو زیادہ وسعت سے بیان کرتے ہیں، بات کے اندر زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی، بات زیادہ سمجھ میں آنے لگتی۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی چیز تھی اور بنیادی بات ان چاروں آیات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا، اپنی تخلیق کو آدم کی تخلیق سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے وہ سجدے سے رکا رہا۔ اس نے خود سے خود یہ خیال کر لیا کہ جو بہتر ہے وہ کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ میں آدم کے آگے جھکوں۔ اور پھر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ مزید ڈٹ گیا اور اپنے آپ کو افضل بتانے کی وجہ بھی بیان کرنے لگا، اور وہ وجہ کیا تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آدم مٹی سے ہیں اس لیے میں ان سے بہتر ہوں۔ ابلیس کا انکار جو تھا یہ کفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کبر کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا، اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس اعتراض کی وجہ سے ابلیس کافر ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کا کفر انکار کرنے والے کا کفر نہیں تھا بلکہ تکبر کا کفر تھا۔ کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے کفر تکذیب، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دینا، ماننا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر ابا واستکبار مع تصدیق، اللہ کے حکم یا اس کے رسول کے حکم کی اطاعت سے رکنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، یعنی یہ مان لینا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا، جیسے ابلیس نے کفر کیا، جیسے فرعون کا کفر تھا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر الشک، دین کی باتوں میں شک کرنا، مثلاً فرشتوں کے وجود پہ شک کرنا،
اسی طرح کفر نفاق ہوتا ہے، دل سے انکار کرنا اور ظاہر سے قبول کرنا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے باقی ساتھیوں کا کفر تھا۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور جو دو بڑی قسمیں تو آپ نے پڑھی رکھی ہوں گی نا، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ تو کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے انکار۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک قیاس کیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ یا کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام کی ذات سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کا حکم آ جائے وہاں قیاس نہیں چلا کرتا، وہاں لاجک نہیں کام کرتا۔ تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابلیس خبیث نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے۔ اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی یہ کہ مٹی کے جوہر میں طبیعت کا متوازن ہونا، باوقار ہونا، بردباری پائی جانا اور صبر کا پایا جانا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اس سعادت کے بعد جو پہلے سے ہی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی، انہیں توبہ کرنے کی طرف، انکساری اور تضرع اور عاجزی کی طرف دعوت دی۔ مطلب کیا ہے کہ مٹی کے اندر چونکہ ایک عاجزی، سمپل ورڈز میں کہوں گی، مٹی میں ایک عاجزی ہے، ایک خاموشی ہے، ایک وقار ہے۔ تو آدم کی طبیعت میں بھی یہی ہے، جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کیا، کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، عاجزی کا اظہار کیا تھا جبکہ شیطان اکڑ گیا تھا۔ تو اس مٹی نے ہی آدم علیہ السلام کے اندر توبہ، ہدایت اور مخلوقات پر اللہ کے چناؤ کا اس کو اعزاز بخشا۔ دوسری بات، آگ میں تیش، تیزی اور بلندی پائی جاتی ہے۔ آگ ہلکی ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے، جبکہ مٹی بھاری ہوتی ہے، وہ نیچے کو بیٹھتی، یعنی آگ ہلکی ہے، مٹی میں وزن ہے۔ آگ کے جوہر میں، جوہر ہوتا ہے کسی چیز کی جو اصل ہے، اس میں تیش، تیزی، بلندی ہوتی ہے، اور ان چیزوں نے ابلیس کو اس بدبختی کی طرف دعوت دی جو ازل سے اس کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ یہ چیزیں ابلیس کو تکبر کرنے اور اپنی ضد پر اڑے رہنے کی طرف دعوت دیتی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس کو لعنت، بدبختی اور محرومی ملی۔ پھر یہ ہے کہ مٹی چیزوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ آگ جدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ مٹی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں، جبکہ کسی چیز کو جلا، جیسے درخت کی ٹہنی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹہنیاں ٹوٹ کے جدا ہو جاتی ہیں۔ مٹی درختوں اور نباتات کی زندگی کا ذریعہ ہے، جبکہ آگ تباہی کا ذریعہ ہے نا؟ ایسے آگ لگی تھی نا پچھلے سال، کہاں لگی تھی دنیا میں؟ کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں، مرگلا ہلز پر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب درخت جل رہے ہوتے ہیں نا، ٹوٹ کے ٹہنیاں گر رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا، مشاہدہ کیا ہو، تو آگ جو ہوتی ہے وہ جدا کرتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، وہ جدا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، کس سے؟ اپنے عزیزوں اور پیاروں سے۔ بلکہ ہر ایک سے۔ جہنم کی ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز جو ہے نا، وہ تنہائی ہے۔ دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے راستے میں اگر کوئی موٹر سائیکل سے گر پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ اپنی سواریاں روک کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی اس کو اٹھاتا ہے، کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کچھ کرتا ہے، یعنی اس کی کیئر کرتے ہیں۔ لیکن جس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، اس کے ارد گرد کون آئے گا پوچھنے کے لیے اس کا حال؟ جہنم سے باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور جو جہنم کے اندر اس کے ساتھ ہیں ان کو کس کی پڑی ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو تنہائی اور جدائی کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اوپر سے تکلیف بھی ہو، پین ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، گرمی ہو، شدت کی جلن ہو، اور بندے کو بندہ دکھائی نہ دے۔ یعنی جب آگ سامنے آتی ہے تو کوئی اور پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے شعلوں میں، چاہے کسی کا کوئی ماں یا باپ یا بچہ بھی سامنے ہو، وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر نظر آئے گا بھی تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لان تان کرے گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔
تو جہنم بہت بڑی بلا ہے، پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بچا کے رکھے. تو مٹی میں زندگی ہے اور آگ میں تباہی ہے. درختوں و نباتات کی زندگی مٹی سے ہوتی ہے اور آگ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر آیا ہے، آگ کا نہیں آیا. جنت میں آگ ہوگی یہ کہیں نہیں آتا، بلکہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سخت دھوپ ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سخت ٹھنڈک ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنت کی مٹی خوشبودار اور سفید کستوری ہے، یعنی جنت کی مٹی کا ذکر ہے. اور حدیث میں کہیں نہیں آتا یا قرآن میں کہ جنت میں آگ بھی ہے اور جہنم میں مٹی ہے، نہیں، جہنم کی کسی مٹی کا ذکر نہیں آتا. پھر آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی عذاب کا سبب نہیں، یعنی آگ تکلیف اور عذاب کا سبب ہے اور یہ اپنے دشمنوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے. مٹی عذاب کا سبب نہیں، یعنی کسی پہ مٹی نہیں پھینکی جاتی ایز سچ کہ جب کسی قوم کو عذاب دینا. وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ریت کی مٹھی پھینکی تھی جو مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی، لیکن کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آگ تو ہو سکتی ہے، مٹی نہیں. پھر مٹی نماز کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے، تیمم بھی کرتے ہیں آپ اس سے. تو ابلیس کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں. جس مادے سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس نے اس کے فائدوں کو نہیں دیکھا اور پھر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ابلیس کو یہ بات یاد نہیں رہی، لہذا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا. بہت دفعہ زندگی میں ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کی غربت یا ان کی جہالت یا کسی بھی وجہ سے ان کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، یاد رکھیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑنا ہے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو نافرمانی کریں گے ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ابلیس کے ساتھ ہوگا. وہ حزب اللہ کے لوگ نہیں، وہ حزب الشیطان ہے. اب ابلیس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ یعنی جب اس نے رب کی اطاعت نہیں کی، سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس مقام سے نکال دیا جس میں وہ ملکوت اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ابلیس سال ہا سال فرشتوں کی مجلس میں رہا اور فرشتے کیا نہیں کرتے؟ کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اتنا عرصہ ان کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی وہ تبدیل نہیں ہوا، اندر سے نہیں بدلا. ظاہری اعمال ان جیسے کر رہا تھا، نمازیں، تسبیح، جو بھی وہ کرتے تھے وہ سب اچھے کام کر رہا تھا. ابلیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی تکلیف دہ بات ہے نا. دیکھیں نوح علیہ السلام کا گھرانہ، 3 بھائی ایک طرف اور وہ ایک طرف. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ خاندان بڑا معزز ہوتا ہے، اس میں سارے ہی تقریباً دیندار ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ جو پورے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. اب کیا اس میں خاندان کا قصور ہوتا ہے کہ خاندان نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے تم ریپرزینٹیٹیو بن جاؤ، ہمارے تم ہمارا امیج بن جاؤ، تم ہمارا فیس بن جاؤ. باقی سارے لوگوں کی قربانیاں ان کو بھول جاتی ہیں اور ایک کی نافرمانی سب کو بدنام کر کے رکھ دیتی. بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. فرمایا پھر اس سے اتر جا، یعنی جس مقام پہ تم ہو اس سے اتر جاؤ، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے.
اہبت کا ویسے تو مانا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، یہاں مانا ہے جنت سے نکل جا، یعنی جنت ایک اعلیٰ مقام ہے، یا فرشتوں کی مجلس جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، اس سے اگر باہر نکالا گیا ہے تو چاہے فزیکلی نیچے نہیں بھی اترا تو درجے میں کیا ہوا، نیچے اتر گیا. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو، اس پاکیزہ مجلس میں اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. اب ابلیس جنت سے نکل گیا، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو ورغلایا بھی تھا. پھر بعد میں یعنی جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو آدم اور حوا علیہم السلام کو کیسے بہکا سکا؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں کہ اگرچہ وہ جنت سے آفیشلی نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا منع نہیں تھا. اب وہ اس کی جگہ نہیں تھی، لیکن ایسے گھومنے پھرنے چلا گیا اندر کہ جا کے دیکھوں اب یہ کیا کر رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ ان کو تو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، آؤ اب میرا کام چلا، اب میں ان کو بہکاتا ہوں. دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے دور سے کی جا سکتی، یعنی اس وقت میں یہاں بول رہی ہوں اور کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص سن رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اگرچہ ابلیس جنت کے اندر نہیں بھی انٹر ہوا دوبارہ، تو باہر سے ہی اس کی کمیونیکیشن کا کوئی سلسلہ آدم اور حوا کے ساتھ پاسبل تھا، ممکن تھا، موجود تھا. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اس نے بہکایا. یہ نہیں پتا چلتا کہ اندر جا کے بہکایا یا باہر سے بہکانے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا. ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی، زندہ رہنے کی مہلت، کہ مجھے لمبی زندگی دی جائے، قیامت تک میں زندہ رہوں. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، معلوم ہے. یعنی میں نے تمہیں مہلت دی، میں تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک موت نہیں دوں گا. یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے جب آدم اور اس کی اولاد کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ قیامت اور حساب کا دن ہوگا. یوم معلوم سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن کا کسی کو پتا ہے، یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے جو اٹھائے جانے کا دن ہے. ابلیس کو جب پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے، تو اب اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے جو کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، اب وہ اس کے منہ پہ آ گیا. کیسے؟ اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے اور سیدھے رستے سے پھیرنے کا ارادہ ظاہر کیا. سورۃ صاد میں آتا ہے ابلیس کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کیے ہوئے ہیں. مخلص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو کر دوں گا. اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا. تو ابلیس جو ہے یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے رستے پر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ جاتی. یہ کبھی سوچا آپ نے، کبھی دیکھا؟ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ جو غلط رستے پہ جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں تو خود ہی جائیں اور جائیں، ان کو تو میں سپورٹ کروں گا، تیزی سے جائیں. لیکن یہ جو دوسرے سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں ان کو نہیں جانے دوں گا. لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے.